آزاد جموں کشمیر ڈیفیمیشن ایکٹ 2021 اسمبلی میں پیش، صحافیوں کا احتجاج، پریس گیلری سے واک آؤٹ، اسمبلی سیکریٹریٹ کی سیڑھیوں پر دھرنا۔ اپوزیشن کا صحافیوں کے ساتھ اظہار یکجہتی، اسپیکر کی ہدایت پر وزیر قانون نے مجوزہ مسودہ قانون قائمہ کمیٹی میں پیش کرنے سے پہلے جملہ صحافتی تنظیموں اور اسٹیک ہولڈرز کو اعتماد میں لینے کی یقین دہانی۔ کشمیر ایکسپریس ڈیجیٹل کی رپورٹس کے مطابق آزاد جموں کشمیر قانون ساز اسمبلی کے اجلاس میں وزیر قانون میاں عبدالوحید نے ڈیفیمیشن ایکٹ 2021 سمیت 5 مسودات قانون ایوان میں پیش کیے۔ ڈیفیمیشن ایکٹ کی منظوری کے بعد میڈیا، سوشل میڈیا، فیس بک، یوٹیوبر، ٹویٹر، اخبارات سمیت تمام پلیٹ فارم پر حکومتی اقدامات، شخصیات، محکمہ جات، ادارہ جات پر تنقید کرنے کی پابندی ہوگی۔ خلاف ورزی کرنے والے صحافیوں کو 2 سال قید اور جرمانہ ہوگا۔ ڈیفیمیشن ایکٹ پیش کرتے ہوئے پریس گیلری میں موجود صحافیوں نے اسپیکر کی توجہ مجوزہ قانون میں تجویز کی گئی سزاؤں کی جانب مبذول کرواتے ہوئے کالا قانون قرار دیا اور نعرے لگاتے ہوئے پریس گیلری سے واک آؤٹ کر دیا۔ پریس گیلری سے واک آؤٹ کی اطلاع ملتے ہی تمام صحافی اسمبلی سیکریٹریٹ میں جمع ہو گئے، جہاں سیکریٹریٹ کی سیڑھیوں پر احتجاجی دھرنا دیا گیا۔ اپوزیشن لیڈر خواجہ فاروق احمد، سابق وزیر اعظم عبدالقیوم نیازی، حافظ حامد رضا اور JKPP کے سربراہ سردار حسن ابراہیم نے صحافیوں کے ساتھ احتجاجی دھرنے میں بیٹھ کر اظہار یکجہتی کیا اور یقین دلایا کہ مجوزہ مسودہ قانون اظہار رائے کی بندش کے مترادف ہے۔ اپوزیشن قائمہ کمیٹی میں اس قانون کے خلاف آواز اٹھائے گی اور ایسی کسی بھی کوشش کو کامیاب نہیں ہونے دیا جائے گا جس میں صحافیوں کی زبان بندی کی کوشش کی جائے۔ اظہار رائے کی آزادی آئینی حق ہے جس سے کسی کو محروم نہیں کیا جا سکتا۔ ڈیفیمیشن ایکٹ کے خلاف آزاد کشمیر کی صحافتی تنظیموں نے احتجاج کرتے ہوئے مسودے کو مسترد کر دیا۔ مرکزی ایوان صحافت نے آزاد کشمیر بھر میں احتجاج کی کال دے دی۔ پریس کلبوں پر سیاہ پرچم لہرانے اور بازوؤں پر سیاہ پٹیاں باندھنے کا اعلان۔ کشمیر ایکسپریس ڈیجیٹل کی رپورٹس کے مطابق مرکزی ایوان صحافت نے مجوزہ ڈیفیمیشن ایکٹ کو حکومتی عزائم قرار دیتے ہوئے آزاد کشمیر بھر میں احتجاج کی کال دے دی۔ تمام پریس کلبوں پر سیاہ پرچم لہرانے کا اعلان کرتے ہوئے صحافی بازوؤں پر سیاہ پٹیاں باندھیں گے۔ آل کشمیر نیوز پیپر سوسائٹی، ایوان صحافت مظفر آباد، آزاد کشمیر کی صحافتی تنظیموں، راولپنڈی، اسلام آباد میں کشمیر جرنلسٹ فورم نے مسودے کو مسترد کرتے ہوئے صحافت اور صحافیوں کا گلا گھونٹنے کے مترادف قرار دیا۔ 2 ٹوک الفاظ میں کہا کہ ہمارے ساتھ مشاورت کے بغیر بنائے جانے والے کسی بھی قانون کو نہیں مانتے۔ جب تک حکومت ہماری بات کو نہیں مانتی ہم بھرپور احتجاج کریں گے۔ صحافتی تنظیموں کا کہنا تھا کہ ایسے وقت میں جب بھارتی سپریم کورٹ نے فیصلہ دیا اور وزیر اعظم پاکستان مظفر آباد میں اسمبلی اجلاس سے خطاب کرنے آ رہے ہیں، اس وقت یہ بل پیش کرنا کسی سازش سے کم نہیں۔ آزاد کشمیر بھر کے اخباری مالکان کی تنظیم AKNS، کشمیر جرنلسٹ فورم، ایوان صحافت مظفر آباد مشترکہ لائحہ عمل بنائیں گے اور جب تک یہ مسودہ واپس نہیں لیا جاتا احتجاج جاری رکھا جائے گا۔ وزیر اعظم پاکستان انوار الحق کاکڑ کا دورہ مظفر آباد، سیکورٹی انتظامات مکمل۔ وزیر اعظم پاکستان آزاد جموں کشمیر قانون ساز اسمبلی کے اجلاس سے کل خطاب کریں گے۔ وزیر اعظم شہداء کی یادگار پر پھولوں کی چادر بھی چڑھائیں گے۔ آزاد جموں کشمیر کابینہ کے اجلاس کی صدارت حریت کانفرنس کے وفد یونیورسٹی اور کالجز کے طلباء و طالبات سے ملاقاتیں بھی کریں گے۔ کشمیر ایکسپریس ڈیجیٹل کی رپورٹ کے مطابق چیف سیکرٹری آزاد حکومت ریاست جموں کشمیر کی زیر صدارت وزیر اعظم پاکستان کے دورہ مظفر آباد کے انتظامات کا جائزہ لینے کے لیے اعلیٰ سطحی اجلاس ہوا۔ اجلاس میں وزیر اعظم پاکستان کے دورہ مظفر آباد کے انتظامات کا جائزہ لیا گیا۔ اجلاس سے خطاب کرتے ہوئے چیف سیکرٹری آزاد کشمیر کا کہنا تھا کہ تمام محکمہ جات وزیر اعظم پاکستان کے دورہ کے انتظامات کے سلسلے میں اپنی ذمہ داریاں بروقت پوری کریں۔ اس سلسلے میں فول پروف سیکورٹی انتظامات کو یقینی بنایا جائے۔ بھارتی سپریم کورٹ کے فیصلے کے خلاف آزاد کشمیر بھر میں احتجاجی مظاہرے۔ کشمیری مظاہرین نے بھارتی شفاق عدلیہ، قابض حکومت اور دہشت گرد فوج کے خلاف شدید نعرے بازی کی۔ نامنظور، نامنظور، بھارتی سپریم کورٹ کا فیصلہ نامنظور، بھارتیوں غاصبوں، جموں کشمیر چھوڑ دو کے نعروں سے مظفر آباد کی فضا گونج اٹھی۔ وزرائے حکومت، ممبران اسمبلی اور مظاہرین نے بھارتی سپریم کورٹ کے فیصلے کی کاپیاں احتجاجاً پھاڑ کر نظر آتش کر دیں۔ کشمیر ایکسپریس ڈیجیٹل کی رپورٹ کے مطابق بھارتی سپریم کورٹ کی جانب سے ریاست جموں کشمیر کے متعلق ظالمانہ فیصلوں کے خلاف پاسبان حریت کے زیر اہتمام برہان وانی شہید چوک میں زبردست احتجاجی مظاہرہ کیا گیا۔ احتجاجی مظاہرے میں سینکڑوں افراد سیاہ جھنڈے اٹھا کر شریک ہوئے۔ بھارت مخالف مظاہرین نے کتبے اور بینرز اٹھا رکھے تھے جن پر بھارتی سپریم کورٹ کے ظالمانہ فیصلوں کے خلاف مذمتی جملے درج تھے۔ بھارت مخالف دھرنے کی قیادت اسپیکر قانون ساز اسمبلی چودھری لطیف اکبر، سابق وزیر اعظم سردار عبدالقیوم نیازی، اپوزیشن لیڈر خواجہ محمد فاروق، چیئرمین پاسبان حریت عزیز احمد غزالی اور سردار حسن ابراہیم نے کی۔ بھارت مخالف مظاہرے میں پاکستان پیپلز پارٹی آزاد کشمیر کے صدر چودھری محمد یاسین، وزرائے حکومت فیصل ممتاز راٹھور، سردار جاوید ایوب، سید بازل علی نقوی، ڈپٹی اسپیکر چودھری ریاض عامر یاسین اور نبیلہ ایوب، جبکہ سابق وزرائے حکومت چودھری مقبول گجر، سید مرتضی گیلانی، حافظ حامد رضا، امیدوار
امیدواران اسمبلی شوکت جاوید میر، مختار عباسی، مبشر منیر ایوان و دیگر نے شرکت کی۔ مقررین نے بھارت مخالف مظاہرین سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ بھارتی سپریم کورٹ کا فیصلہ بدترین فیصلہ ہے، جس میں عالمی سطح پر تسلیم شدہ متنازع ریاست کو بھارت کا آئینی حصہ قرار دینے کی حماقت کی ہے۔ آزاد کشمیر کی قانون ساز اسمبلی نے بھارتی حکومت کے تمام ظالمانہ اقدامات کو ایک قرارداد کی صورت میں مسترد کر دیا ہے۔ ریاست جموں کشمیر کے عوام 5 اگست 2019 کو بھارتی لوک سبھا میں اٹھائے گئے تمام غیر قانونی اقدامات اور 11 دسمبر 2023 سپریم کورٹ کے ظالمانہ جانبدار اور بدترین فیصلوں کو مسترد کرتے ہیں۔ ان کا مزید کہنا تھا کہ ریاست جموں کشمیر کی حدود میں بھارتی فوجی قبضے کے خلاف آزادی کے لیے ہر ممکن اقدامات اٹھائے جائیں گے۔ مقررین نے اقوام متحدہ سلامتی کونسل سے مطالبہ کیا کہ مسئلہ کشمیر کے حوالے سے اپنی ذمہ داریوں کو پورا کرتے ہوئے حق خود ارادیت کے وعدوں کو پورا کریں۔ وزیر اعظم آزاد حکومت ریاست جموں کشمیر چودھری انوار الحق نے کہا کہ بھارتی سپریم کورٹ نے کشمیریوں اور مسلمانوں کے معاملے میں ہمیشہ انصاف کا خون کیا ہے۔ افضل گرو کا عدالتی قتل ہو یا بابری مسجد کا فیصلہ، یہ اس کے زندہ جاوید ثبوت ہیں۔ بھارتی سپریم کورٹ کا فیصلہ کشمیری عوام کی خواہشات کے برعکس ہے۔ کشمیریوں نے پہلے ہی ہندوستان کی طرف سے 5 اگست 2019 کے غیر قانونی اقدامات کو مسترد کر دیا تھا۔ کشمیریوں کو کبھی بھی بھارت کے کسی بھی ادارے سے انصاف کی توقع نہیں رہی، اور بالخصوص ہندوستانی عدلیہ نے دفعہ 370 سے متعلق اس قسم کا فیصلہ دے کر اپنے آپ کو حکومت کے ماتحت ادارہ ہونے کا ثبوت دیا ہے۔ انہوں نے کہا کہ مودی حکومت کھلی ناانصافی پر مبنی عدالتی فیصلوں کی آڑ لے کر کشمیری قوم کو کسی طور پر بھی ان کے پیدائشی حق خود ارادیت سے محروم نہیں کر سکتی۔ کشمیری اپنی الحاق پاکستان کی منزل ہر قیمت ادا کر کے حاصل کریں گے۔ وزیر اعظم نے کہا کہ مقبوضہ کشمیر کے باسیوں نے اپنے لہو سے چراغ جلا کر تحریک آزادی کشمیر کو جو جلا بخشی ہے، بھارتی سپریم کورٹ کا فیصلہ اس شمع کو کبھی بجھا نہیں پائے گا۔ خونی لکیر کے اس پار ہمارے جو بھائی، مائیں، بہنیں اور بیٹیاں بھارتی ظلم و ستم کا شکار ہیں، ان کو میں یہ واضح پیغام دینا چاہتا ہوں کہ تحریک آزادی کے بیس کیمپ کی حکومت اس مشکل وقت میں پوری شد و مد کے ساتھ آپ کے ساتھ کھڑی ہے۔ انہوں نے کہا کہ میں اس موقع پر عالمی برادری سے اپیل کرتا ہوں کہ کشمیریوں کا حق خود ارادیت دبانے کے لیے بھارت تمام ہتھ کنڈے استعمال کر رہا ہے، حتیٰ کہ اس نے اپنی سب سے بڑی عدالت کو بھی متنازع بنا کر بے نقاب کر دیا۔ اس موقع پر مظلوم کشمیریوں کو انصاف فراہم کرنے کے لیے اقدامات اٹھائیں، کیونکہ مسئلہ کشمیر اقوام متحدہ کے ایجنڈے پر موجود ہے، اس لیے بھارت طاقت کے بل بوتے پر کشمیریوں کے حق خود ارادیت کو غصب نہیں کر سکتا۔ ہٹیا بالا میگا مالیاتی اسکینڈل، 2 سیکٹری سمیت 6 حاضر سروس بیوروکریٹس کو شامل تفتیش کرنے کا حکم، سابق ڈپٹی کمشنرز اور ڈی ڈی اوز کو ٹرائل سے گزارنے کے احکامات جاری۔ کشمیر ایکسپریس ڈیجیٹل کی رپورٹ کے مطابق ہٹیا بالا مالیاتی اسکینڈل میں 2 سیکٹری سمیت 6 حاضر سروس بیوروکریٹس کو شامل تفتیش کرنے کا حکم جاری۔ احتساب عدالت کی جج محترمہ نگہت سلطانہ نے اسکینڈل میں سابق ڈپٹی کمشنرز اور ڈی ڈی اوز کو ٹرائل سے گزارنے کے احکامات بھی جاری کر دیے۔ موجودہ سیکرٹری حکومت تہذیب النساء چودھری امتیاز احمد کے ساتھ ساتھ بدر منیر، اسپیشل سیکرٹری داخلہ عاصم خالد اوان، محمود شاہد اور عبدالقیوم مغل کو دوران تحقیقات دفعہ 169 کے تحت مقدمہ میں بری الزمہ قرار دیا گیا تھا، جس کے خلاف سیکرٹری بورڈ آف ریونیو ابرار اعظم اور اسسٹنٹ کمشنر ریٹائرڈ سلیم اختر اوان نے عدالت میں استدعا کی تھی کہ یہ امتیازی سلوک ہے، اس دفعہ کے تحت انہیں بری الزمہ قرار نہیں دیا جا سکتا۔ مالیاتی اسکینڈل میں تقریباً 5 کروڑ کے قریب رقم خورد برد ہوئی تھی، جس کی ریکوری ابھی ہونا باقی ہے۔ احتساب عدالت میں اسسٹنٹ کمشنر ریٹائرڈ سلیم اختر اوان کی جانب سے حماد مشتاق ایڈوکیٹ پیش ہوئے، جبکہ احتساب بیورو کی جانب سے ڈپٹی پروسیکیوٹر مظہر گیلانی ایڈوکیٹ نے پیروی کی۔ اس موقع پر احتساب بیورو کے وکلاء نے دفعہ 169، جو کہ احتساب بیورو کا انتظامی فیصلہ تھا، جس کے تحت اس وقت ریکارڈ کی عدم دستیابی کی بنیاد پر بری الزمہ قرار دیے گئے، اب آمدہ شہادت کی روشنی میں دوبارہ شامل تحقیقات کرنے پر رضامندی کا اظہار کیا۔